نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ معزز سامعین، گزشتہ درس نمبر 2 میں ہم نے انسان اور کائنات کی حقیقت، اسی طریقے سے انسان کا جو ذریعہ علم اور اس کی لمٹ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو سینسز اور حواس خمسہ جو دی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، تو اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اسے ہم نے جانا تھا۔ آج انہی چیزوں کو ہم محسوس مثالوں کے ذریعے سے جانیں گے اور سمجھیں گے، نیز آخر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سائنس کی بنیاد پر جو آج کل لوگ مذہب اور اسلام میں غیبی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو خود سائنس اس بات کی دعوے دار ہے، اور سائنس کے جو بڑے بڑے مجید ہیں اور جنہوں نے سائنس کے بابا آدم جن کو کہا جاتا ہے، وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں اپنے حدود میں رہ کر ہی بحث کرنی چاہیے، اس سے باہر نکل کر، بلکہ سائنس ہی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ابتدا اور انتہا کا ہمیں علم نہیں، تو اس کے بارے میں قطعی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جو اس کا میدان عالم طبیعت ہے، تو پھر ماوراء الطبیعت جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں سائنس کس طریقے سے بحث کر سکتا ہے؟ تو آئیے آج کے اس درس میں ہم ان چیزوں کو زندہ مثالوں کے ذریعے سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جو حواس کے حدود ہے، اس میں دکھنے اور نہ دکھنے والی جو چیزیں ہیں، تو آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ سائنس ترقی کر کے بہت سی ایسی چیزیں سائنس نے بنا ڈالی ہیں کہ ان کے وجود سے مادیت، میٹرلزم اور اس کے نتیجے میں جو مادی اور الحادی نظریہ اور فکر اور سوچ کی تردید ہو جاتی ہے۔ قدیم زمانہ میں تو ایک دانشور، ایک سائنسداں یہ کہہ سکتا تھا کہ جس چیز کا انسانی حواس ادراک نہیں کر سکتا، اس کو اخذ نہیں کر سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج سائنس کی ترقی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس دنیا میں دیکھی جانے والی اور درک ہونے والی چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھا اور درک نہیں کیا جا سکتا۔ عالم طبیعت میں اس قدر موجودات ہیں کہ انہیں حواس میں سے کسی کے بھی ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے بھی وہ ہمارے ارد گرد ہونے کے باوجود ہم ان کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، درک نہیں کر پاتے، اور ان کے مقابلے میں درک ہونے والی چیزیں صفر شمار ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ علم فزکس کہتا ہے کہ رنگوں کی 7 قسموں سے زیادہ نہیں، جن میں سے پہلا سرخ اور آخری جامنی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں رنگ پائے جاتے ہیں جن کو ہم درک نہیں کر سکتے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بعض حیوانات ان بعض رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی واضح اور روشن ہے، کیونکہ نور، جو روشنی کی لہریں ہوتی ہیں، کے ذریعے رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آفتاب، جو سورج کا نور دوسرے رنگوں سے مل کر سفید رنگ کو تشکیل دیتا ہے، اور جب جسم پر وہ رنگ پڑتا ہے تو وہ جسم مختلف رنگوں کو ہضم کر لیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور بعض کو واپس کر دیتا ہے۔ جن کو واپس کرتا ہے وہ وہی رنگ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اندھیرے میں جسم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف نور کی موجوں کی لہروں کی شدت اور ضعف کی وجہ سے رنگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر نور جو روشنی ہے، لائٹ کی جو لہریں ہیں کہ شدت فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں 458,000 ملیارڈ تک پہنچ جائے تو سرخ رنگ بنتا ہے، اور 727,000 ملیارڈ لہروں کے ساتھ جامنی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ لہروں یا کم لہروں میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طریقے سے جو آواز ہے، تو آواز کی بھی جو موجیں اور لہریں ہوتی ہیں،
تو 16 مرتبہ فی سیکنڈ سے لے کر 2000 مرتبہ فی سیکنڈ تک ہمارے لیے قابل فہم ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم یا زیادہ ہو جائے تو ہم اس آواز کو نہیں سن سکتے۔ اسی طریقے سے امواج نور کی جن لہروں کو ہم درک کر سکتے ہیں انہیں 458,000 ملیارڈ فی سیکنڈ سے 727,000 ملیارڈ فی سیکنڈ تک کی حدود میں ہونا چاہیے۔ اس سے کم یا زیادہ چاہے فضا میں ہوا میں کتنی ہی موجیں موجود ہوں، ہم ان کو درک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بات سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانداروں، وائرس اور بیکٹیریاز کی تعداد انسان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور بغیر کسی دوربین کے دیکھے نہیں جا سکتے، اور شاید اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے جاندار پائے جاتے ہیں جن کو سائنس کی بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے ابھی تک نہ دیکھا گیا ہو۔ ایک ایٹم اور اس کی مخصوص باڈی اور الیکٹران کی گردش نیز پروٹون کے ذریعے ایک ایسی عظیم طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی حس کے ذریعے قابل درک نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنتی ہے، اور ہوا میں وہ مشکل دکھائی دینے والے ایک ذرہ غبار، یعنی جو کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دھوپ سے روشنی آتی ہے تو اس میں بہت سارے ذرے دکھتے ہیں، لاکھوں ایٹم پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ جو سائنسداں ہوئے ہیں جو کچھ ایٹم کے بارے میں نظریہ پیش کیا تھا وہ صرف تھیوری کے حد تک تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں جھٹلایا، یعنی صرف انہوں نے ایک سوچ دی تھی، ایک تھیوری دی تھی، لیکن کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ لہذا اگر کوئی چیز غیر محسوس ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں بھری پڑی ہیں جو غیر محسوس ہیں، جن کو ہمارے حواس درک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایٹم کے کشف سے پہلے یا ذرہ بینی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کشف سے پہلے، اس کے مطلب سامنے آنے سے پہلے کسی کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ ان کا انکار کرے، اور ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لحاظ سے مخفی ہوں، چھپی ہوئی ہوں، اور ابھی تک سائنس نے ان کا کشف نہ کیا ہو۔ بہت ساری چیزیں آئے دن نئے نئے ریسرچ آ رہے ہیں، بلکہ بعد میں کشف ہو تو ایسی صورت میں ہماری عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان شرائط یعنی علم کا محدود ہونا اور مختلف چیزوں کے درک سے عاجز ہونے کے تحت ہم ان چیزوں کے بارے میں نظریہ پیش کریں کہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم ہے وہ محدود ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہ ہو۔ تو ہمارے پاس جس طریقے سے اب ایک گاؤں کا آدمی ہے، دیہات کا آدمی ہے، اب اس کے پاس جاننے کے لیے وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ آج انٹرنیٹ سے بھی انسان بہت ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس نیٹ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو چیز اسے معلوم نہیں ہو رہی ہے، جو چیز وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، تو ساری چیزوں کا انکار کر دے، تو اس سے ہر انسان کہے گا کہ بھائی آپ بیوقوف ہو۔ انہی چیزوں میں سے ہوا بھی ہے، ہوا جو ہمہ وقت ہمارے چاروں طرف موجود رہتی ہے، ہم اسے محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس قدر وزنی ہے کہ ہر انسان 16,000 کلو گرام کے برابر اس کو برداشت کر سکتا ہے، اور ہمیشہ عجیب و غریب دباؤ میں رہتا ہے۔ البتہ چونکہ یہ جو پریشر ہوتا ہے ہوا کا، اس کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے ختم ہوتا رہتا ہے، لہذا اس دباؤ کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کرتا کہ ہوا اس قدر وزنی ہے۔ یعنی ہمارے اندر جو پریشر ہے اور جو طاقت ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ہوا پڑتی ہے وہ اس کو مطلب اس کے دباؤ کو ریلیز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو تصور نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے گلیلیو اور پاسکال سے پہلے کسی کو ہوا کے وزن کا علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کی، اور اب جبکہ سائنس نے اس کے وزن کی صحت کی گواہی دے دی، آج ہم دیکھتے ہیں ٹائر کے اندر کتنا ہوا ہے، کون سی چیز میں کتنا ہوا ہے، ساری کو ناپا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، پھر بھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ انہی غیر محسوس چیزوں میں سے ایک چیز ایتھر ہے کہ بہت سے دانشوروں نے ریسرچ کے بعد اس کا اعتراف کیا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق یہ شاید تمام جگہوں پر موجود ہے اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض یعنی یہ جو ریسرچ پیش کر رہے ہیں ہم تو اس کا نام پہلی بار سن رہے ہیں، اور جس چیز کا نام ہم پہلی بار سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تمام جگہوں پر یہ موجود ہے اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض سائنسداں تو اس کو تمام چیزوں کی اصل مانتے ہیں،
اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایتھر ایک بے وزن اور بے رنگ چیز ہے، کہ اس کا وزن بھی نہیں، اس کا کوئی رنگ بھی نہیں، اور اس کی کوئی بو بھی نہیں ہے، جو تمام ستاروں اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے، اور تمام چیزوں کے اندر نفوذ کی وہ ہے، گھسی ہوئی ہے، داخل ہے، پیوست ہے، لیکن ہم اسے محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ البتہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہتے کہ جس طرح سائنس نے الیکٹرون، پروٹون یا دوسرے رنگ سائنس نے کشف کر لیے ہیں، تو سائنس اسی طریقے سے ترقی کر کے بعض مجہول چیزوں کو کشف کر لے گی، اور ممکن ہے، یعنی وہ تو مجہول چیزیں جو ہیں لیکن عالم طبیعیات کی چیزیں ہیں تو اس کو تو سائنس کشف کر سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک روز ایسا آئے کہ اپنے ساز و سامان کے ذریعے عالم ماورائے طبیعت کو بھی کشف کر لے۔ جی نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان جو سائنس جو ہے یہ انسان کی ریسرچ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کو طاقت دی ہے تو عالم طبیعات اس دنیا کے اندر کی چیزوں کو تو وہ ریسرچ کر کے مطلب جو چیز معدوم ہے اس کو موجود کر سکتا ہے، لیکن ماورائے طبیعت جو چیز ہے جن کا تعلق غیب سے ہے اور اس دنیا سے الگ جو چیزیں ہیں وہ انسان کے بساط سے باہر کی چیز ہے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ماورائے طبیعت اور ماورائے مادہ کو مادی وسائل کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹیریلزم کے علاوہ چیزیں ہیں، تو ہم ان کو جو آلات ہیں، مادی آلات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ کام مادی اسباب و ساز و سامان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بعض چیزوں کے کشف ہونے سے پہلے ان کے بارے میں انکار کرنا جائز نہیں تھا، اور ہمیں اس بات کا حق نہیں تھا کہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں کہ فلاں چیز کو چونکہ ہم نے نہیں دیکھتے، جن چیزوں کو دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا یا وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ماورائے طبیعت کے بارے میں یہ نظریہ پیش نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، برزخ کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، جہنم اور جنت کوئی چیز نہیں ہے، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اس غلط راستے کو چھوڑنا ہوگا اور خدا پرستوں کے دلائل کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنی رائے کے اظہار کا حق ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں واقعی طور پر اس کا نتیجہ مثبت ہوگا۔ اس لیے کہ کبھی بھی ایک مادی ماہر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک منجم ایسٹرونومر سے کہا جائے کہ فلاں جرثومہ جو جرم ہے کو ستارہ شناسی کے وسائل مثلا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ثابت کرو، یعنی اسی طرح ایک جراثیم شناس ماہر سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے آلات مائکرواسکوپ کے ذریعے ستاروں کے بارے میں خبر دے، تو جس طریقے سے ایسٹرونومر کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے تم جرثومہ جرم کے بارے میں اس کی ریسرچ پیش کرو، اور ایک جو جراثیم کا ماہر ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی مائکرواسکوپ کے ذریعے سے تم ستاروں کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ ہر شخص اپنے علم کے لحاظ سے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر سکتا ہے، اور اپنے دائرے سے باہر نکل کر کسی چیز کے بارے میں مثبت یا منفی نظریہ، نگیٹو یا پوزیٹیو فکر وہ پیش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم کس طرح سائنس کو اس بات کا حق دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر بحث و گفتگو کرے، حالانکہ اس کے دائرے کی حد عالم طبیعت اور اس کے آثار و خواص ہے، اس سے نکل کر کے وہ بحث نہیں کر سکتی۔ ایک مادی ماہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ماورائے طبیعت چیزوں کے سلسلے میں خاموش ہوں، اس کو یہ کہے کہ بھائی میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے دائرے سے باہر کی چیز ہے، نہ یہ کہ وہ ماورائے طبیعت کا انکار کر ڈالے، یہ حق اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی مادی ماہر ماورائے طبیعت کے بارے میں انکار کرے تو یہ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ اس دیہاتی کے مانند ہے جس نے انٹرنیٹ اور جیسی چیزیں نہیں دیکھی، جس نے موبائل جیسی چیزیں نہیں دیکھی، جس نے ایروپلین جیسی چیزیں نہیں دیکھی، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو ایک بچہ بھی اسے بیوقوف سمجھے گا۔ تو اسی طریقے سے ایمان بالغیب اور وحی کا علم رکھنے والے اور وحی کو جاننے والے لوگ، سائنسداں، جب اس طریقے کی چیزوں کا انکار کریں یا جن کو اپنے عقل پر غرہ ہے، زام ہے، اور وہ عقل کی بنیاد ہی کو ہر چیز کے تولنے اور پرکھنے کا معیار سمجھتے ہیں، وہ اگر مغیبات اور غیب کی چیزوں کا انکار کریں تو ہمیں
ان پر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس بچے کی طرح ان پر ہنسنا چاہیے، نہ کہ ان کے سوچ سے متاثر ہونا چاہیے۔ اصول فلسفہ حسی کا بانی اگست کانٹ اپنی کتاب امور حسیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، چونکہ ہم موجودات کے آغاز و انجام سے بے خبر ہیں، جتنی چیزیں جو موجودات ہیں ہم کب اس کی ابتدا ہے اور کب اس کی انتہا ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، لہذا اپنے زمانے سے پہلے یا اپنے زمانے کے بعد آنے والی موجودات کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ خود وہ کہہ رہا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، موجودہ سائنس کا بابا آدم کہا جانے والا اگست کانٹ خود اصولی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غیر مرئی جو چیز نہیں دکھتی ہے، غیر محسوس جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، کا صرف اس لیے انکار کہ وہ نہیں دکھ رہا ہے یا نہیں محسوس ہو رہا ہے، سائنسی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ جب دنیاوی مادیت کا یہ حال ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، تو ما ورائے طبیعت تو گویا ان کی بحث ہی سے باہر ہے، جسے ہم عقائد اور امور غیبیہ کہتے ہیں۔ اب اتنی بات جب ہم جان چکے تو اب ہم اس بات پر یعنی یہ کہہ سکتے ہیں پورے دعوے کے ساتھ کہ غیب پر ہمیں مطلب ایمان لانا، اور جو مغیبات چیز ہیں وہ موجود ہے، اور ہم جس طریقے سے قرآن و حدیث میں اسے بتایا گیا ہے ہمیں اسے ماننا ہے، چاہے ہمارے عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے۔ اب ہم نے یہاں تک حواس خمسہ کے حدود کو جانا مثالوں کے ذریعے سے، اب جو عقل کے ذریعے سے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں عقل کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں اس کو بھی جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے ایمان کو خوب سے خوب مضبوط فرمائے۔ اس الحاد اور دہریت کے دور میں اور جدیدیت کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔